بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو عن قریب وہ بھی دیکھیں گے. تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا
تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو عن قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سوچئے، وہ آگ جس کا ایندھن لکڑی نہیں انسان ہوں گے، یہ کیسی آگ ہوگی؟ یہ وہ آگ ہے جو ہمارے اعمال سے بھڑکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عذاب عارضی نہیں، لمحاتی نہیں، عذاب مسلسل ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا قانون عدل پہ قائم ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس جہنم پر وارد نہ ہوگا۔ یہ تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو بچ جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، اس کے حکم کو مانا، بندوں کا حق ادا کیا۔ اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ جہنم ایک ایسا لفظ، دوزخ ایک ایسا ڈراؤنا لفظ کہ جس کو سوچتے ہی ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، ہماری روح جھنجھوڑ دی جاتی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی جہنم؟ کیسی ہوگی جہنم؟ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ آگ ہوگی۔ جہنم وہ جس کو ہزاروں سال سے دہکایا جا رہا ہے، 1000 سال تک اس کی آگ کو دہکایا گیا تو وہ آگ لال رنگ کی ہوئی، پھر 1000 سال تک اس کی آگ کو دہکایا گیا تو وہ سفید رنگ کی ہوئی، پھر 1000 سال تک اس کی آگ کو دہکایا گیا تو وہ کالی اندھیری کی طرح ہو گئی۔ وہ آگ، ایسی آگ جو سالوں ہزاروں سالوں تک دہکاتی رہی، وہ انسان کے جسم کا کیا حال کرے گی، اس کے دل کا کیا حال کرے گی، اس کی آنکھوں کا، اس کے ہونٹوں کا، اس کے بدن کے اعضاء کا کیا حال کرے گی۔ کہتے ہیں کہ جنت کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے مفہوم میں اگر ہم بات کریں، قرآن کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 زنجیروں سے اس کو کھینچا جائے گا،
اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم کا ذکر، جہنم کا نام قرآن میں 77 بار آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے تو ایک سب نے آواز سنی۔ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا تم لوگوں نے آواز سنی؟ کہا جی بالکل سنی۔ انہوں نے کہا یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں ڈالا گیا تھا، اب جا کے گرا ہے۔ تو سوچے کہ 70 سال پہلے جو پتھر ڈالا گیا دوزخ میں وہ کتنے سال کے بعد جا کر گرا، تو ہمارا کیا ہوگا جب ہم اس جہنم میں، اس دوزخ میں دھکیلے جائیں گے؟ تو سوچئے وہ اندھیرا، وہ چیخیں، وہ بدبو، وہ آگ، وہ نہ ختم ہونے والا عذاب، 70 سال تک تو ہم صرف نیچے ہی جاتے رہیں گے، اور اس کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سب کو پتا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے۔ ہمیں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب گسونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لا مکان کیسے کیسے ہوئے نام بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں جی لگا رہے ہیں، قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے نامہ اعمال میزان میں رکھے جائیں گے، ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ کا حساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد وقت آئے گا پل صراط پہ سے چلنے کا۔ پل صراط جو کہ تلوار کی طرح تیز اور باریک ہے، بال سے بھی زیادہ۔ کچھ لوگ پل صراط پر سے ہوا کی طرح نکل جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح نکل جائیں گے، کچھ لوگ اونٹوں کی طرح، کچھ لوگ رینگتے ہوئے، کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح، اور کچھ لوگ زخمی حالت میں وہ پل صراط پار کر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ پل صراط پر سے گر جائیں گے وہ اس دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے جو ہزاروں سالوں سے بھڑکائی جا رہی ہے۔ وہاں پیپ اور خون پینے کے لیے دیا جائے گا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت جو زقوم دیا جائے گا وہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے، چونکہ بھوک اتنی ہوگی کہ کچھ بھی مل جائے کھانے کو تیار ہوں گے، اور جب وہ پھل آپ کے منہ میں جائے گا تو نہ وہ باہر نکل پائے گا نہ وہ اندر اتر پائے گا، اور جب کسی طرح وہ اندر اترے گا تو پھسلیاں، جسم کے ایک ایک اعضا پھٹ جائے گا، اور پھر دوبارہ بنایا جائے گا۔ وہ آگ جو کہ جھلسا دے گی ہمارے جسم کو، لیکن اللہ کے حکم سے دوبارہ کھال آئے گی، دوبارہ جسم بنے گا اور پھر جلایا جائے گا، پھر بنے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر بنے گا، پھر جلایا جائے گا۔ اور یہ عذاب مسلسل ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے جہنم کے ان ہتھوڑوں سے بچنے کا جو ایک ہی وار کے اندر ہمیں بالکل پھینک دیں گے، ادھر سے ادھر اٹھا کے۔ ہمارے ہاتھ کہیں ہوں گے، ہماری آنکھیں کہیں ہوں گی، ہمارا جسم کہیں ہوگا۔
وہ ہتھوڑے، وہ آگ، وہ پس، وہ خون، وہ تمام عذاب، وہ سانپ جو ہمیں آ کر ڈسے گا، مختلف لوگوں کے لیے مختلف عذاب، مختلف درجے دیے گئے ہیں دوزخ میں. لیکن ہم ابھی بھی اگر آنکھیں نہ کھولیں، جب ہمیں کوئی دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھی باتیں کرو، لیکن دوزخ کو یاد رکھیں گے تو جہنم کی طرف دوڑیں گے نا. وہ آگ ہمیں بچا سکتی ہے. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں. وہاں جا کے ہم کہیں گے کہ ہائے یہ کیا ہوا، ہمیں ایک موقع اور مل جائے، صرف ایک موقع، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. جتنے بھی مومن مسلمان ہیں جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس وقت آ کر بچائیں گے، وہ اپنے بچنے کے لیے دنیا میں تو کچھ کریں، کیونکہ بچائیں گے تو وہ ضرور جنت میں لے کر جائیں گے اپنی امت کو. لیکن جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس کی سزا پانے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.